اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مذہب کی جو میرے بھائی ہمیں ضرورت ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے مذہب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ورنہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا۔ ہاں گڑبڑ پتہ ہے کیا کرے گا انسان بڑا ہوشیار ہے، وہ کرتا یہ ہے کہ جب اس نے مذہب سے بغاوت کی ہے تو تہذیب سے دور ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے تو بتایا نا کہ جتنا آپ ماضی میں جائیں گے پیغمبروں کے قریب ہوں گے، انسانوں میں تہذیب زیادہ۔ ہاں آپ کچھ ایسی قوموں کی مثالیں نہ دیں جو پیغمبروں سے دور ہو گئی تھی، وہ تو پھر ان میں تو وحشت نظر آئی۔ جو پیغمبروں کے قریب قومیں ہوں گی ان میں تہذیب بولو زیادہ۔ اب جیسے جیسے آپ مذہب سے دور ہو گئے نا، آپ میں تہذیب ختم ہوگی، لیکن شیطان ایک کام آپ سے کرا دے گا، آپ میں اخلاقی برائیاں پیدا کرے گا اور ان اخلاقی برائیوں پہ لیبل تہذیب کا لگا دے گا۔ اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، کراچی میں بہت دفعہ دی ہے میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں کراچی میں ہیروئنچی اور چرسیوں کی کوئی عزت ہے؟ بولو نا۔ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ایک صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں چرس پیتا ہوں۔ بھگا دو گے نا فوراً، بھائی تو کیا انسان کا بچہ ہے یار، کیونکہ چرس پینا مہذب لوگوں کا کام بولو نہیں۔ اب جب مذہب سے رشتہ دور ہوا نا تو لوگوں میں نشہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ بولو نا یار۔ لوگ یہاں بھی بہت پریشان ہیں، ہمارا بچہ پینے لگا ہے۔ اچھا شراب بھی ایسی چیز ہے، بچی کے لیے وہ رشتہ لینے کے لیے آیا، کیا کرتے ہو؟ انکل یہ پیتا ہوں۔ آپ کم از کم پاکستان میں تو کوئی میرا خیال ہے نہیں دے گا، بولے بھائی نکل یہاں سے۔ اب شراب بڑھ گئی، زنا۔ دیکھو انسانوں میں جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جانور وداؤٹ میرج رہتے ہیں، انسان ہمیشہ سے شادی کر کے رہتے ہیں۔ جانوروں کا تو ایسے ہی رشتہ ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن ہوتا ہے۔ اب میں کیا جانوروں کی مثال دوں، آپ خود عقل مند ہیں۔ کوئی ان کی گدھے کا ماموں سنا کبھی آپ نے؟ آپ کا نے گدھا پالا ہوا، یہ میرا گدھا ہے، یہ اس کا ماموں، یہ اس کی نانی، یہ اس کی دادی، یہ اس کی ساس، یہ اس کا سسر، یہ اس کی بہو، یہ اس کی بیٹی، یہ اس کی پوتی۔ نہ کیوں بھائی؟ نکاح نہیں ہے ان میں، شادی نہیں ہے۔ ریلیشن نسل بڑھانے کے لیے نا نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رشتے بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ شادی کی ضرورت ہے۔ تبھی پیغمبر زنا سے بہت دور بھاگے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اجنبی ملک میں جس عورت کے محل میں پلے بڑے ہیں وہی عاشق ہو گئی، اور بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ کم خوبصورت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے بادشاہوں کی تو پھر معیار بہت اونچا ہوتا ہے نا۔ کسی نے کہا کہ ایک بنگلہ دیش کی حسینہ ہے جو شیخ حسینہ ہے، اور ایک شیخ کی حسینہ ہے، دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ہے شیخ حسینہ اور ایک ہے شیخ کی حسینہ۔ شیخ کی حسینہ واقعی حسینہ ہوگی، شیخ حسینہ کے لیے حسینہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شیخ کے پاس پیسہ ہے، اس کی کوئی حسینہ ہوگی تو وہ واقعی حسینہ ہوگی۔ تو خیر اس پہ اور بھی بہت کچھ کہنے کا ہے، لیکن ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ تو آپ سوچو عزیز مصر کی بیوی کتنی خوبصورت ہوگی، اور بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جوان۔ انبیاء میں جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، مردانہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت عورت کمرہ بند کر کے ان کو دعوت زنا دے رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کی مراد پوری نہیں کی تو الزام میرے اوپر آ جائے گا۔ کتنا مجبور ہو سکتا ہے نا انسان کے میرے اوپر انگلی، اور عورت جب الزام لگا دے تو لوگ مان لیتے ہیں اس کو کہ بھئی کنوارا بھی ہے، اپنے ملک سے بھی دور ہے، اور جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور ایک خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے، تو لوگ کس کو الزام لگائیں گے؟ ہوا بھی ایسے ہی، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ کس قدر کوشش کی ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی، بھڑکانے کی، بھاگی ہے ان کے پیچھے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نامرد نہیں تھے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی جذبات تھے، عورت کی طرف میلان جو ایک مرد کا ہوتا ہے وہ تھا، بھرپور میلان تھا یوسف علیہ السلام کے دل میں، لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے اللہ نے کیسا ٹھکانہ دے دیا مجھے ایک دوسرے ملک میں، میں اس خدا کو کیسے ناراض کروں؟ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر زنا سے بچنا ممکن
بولو نہیں ہے. خدا کے حکم پہ قربانی دے گا انسان, کسی لا پہ ایسی قربانی نہیں دے سکتا. تبھی تو نہیں دی ہے, تبھی تو پوری دنیا میں زنا پھیل گیا. اس کی کیا تباہی اور بربادی, انسانیت کیسی تباہ ہوئی ہے اس زنا سے. آپ دیکھو بچے بغیر باپ کے, ہمارے ہاں کوئی یتیم ہو جائے ساری دنیا زکاتیں دیتی ہے اس کو, اور جس قوم میں زنا ہے وہاں بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے. کیا حال کر دیا ان بچوں کا. کس قدر موقع ملا یوسف علیہ السلام. پھر اس نے جو زلیخا اور اس کی عورتوں نے کیا دھمکی دی ہے کہ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی ہم الزام تم پہ لگا کے جیل میں بھیج دیں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ, جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں نا, جو گدھے گھوڑوں اور جانوروں کا کام ہے, اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے. اگر خدائی حکم نہ ہونا انسان کے سامنے, دیکھو خدا ایک ایسی ذات ہے جس کے آرڈر کے سامنے لاجک انسان نہیں بیان کر سکتا. آج جتنے بھی لوگ زنا کرتے ہیں لاجک بناتے ہیں کہ یار ایکچولی ہم پریشان ہیں, صحت کو نقصان, ڈاکٹر نے کہا ڈپریشن ہوگی, وہ ساری دنیا کر رہی ہے, ہم نے کر لیا تو کیا وقت پہ شادی بھی کر لیں گے. لیکن جب خدائی آرڈر آ جاتا ہے تو آپ کے پاس آپشن ختم. تو خدا کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ نہیں مانو گے تو زنا میں پڑو گے, نسلیں برباد ہوں گی آپ کی. اور زنا کے چسکے تھوڑے دنوں کے ہیں, اس کے بعد جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے بے سکونی کے کانٹے دل میں چبھنا شروع. خاندان انہی لوگوں کا آباد ہوتا ہے جو نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو بڑھاپے میں بچوں سے سکون ملتا ہے. جو نکاح کو فوکس نہیں کرتے, بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے میرا باپ زنا کرتا ہے یا میری ماں زنا کرتی ہے, وہ بچے بھی زنا کی طرف جاتے ہیں. آپ کی گرفت آپ کی اولاد پہ ختم ہو جاتی ہے گرفت. بڑھاپا بہت خطرناک گزرے گا تمہارا. تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی ہے کس پر؟ بدکاری پر. حالانکہ ان کو تو ضرورت تھی بھائی, بہت شدید ضرورت. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوتا وہاں پہ, نفسیاتی ڈاکٹر لوگوں کو بعض دفعہ الٹے کاموں پہ لگا دیتے ہیں. ڈپریشن سے بچنے کے لیے یہ کریں, وہ بھائی یہ نشے کی طرح ہے, آپ نے ڈپریشن سے بچنے کے لیے چرس پلا دی, وہ کیا ہو گیا پھر چرسی. تو اب دنیا نے کیا کیا میرے بھائی, دنیا نے جب مذہب سے رشتہ توڑا ہے تو آہستہ آہستہ اخلاقی برائیاں آنا شروع. فیملی سسٹم ختم, برباد. بہت سے جانور بھی جوڑے بنا کے رہتے ہیں, جانور بھی, کبوتروں کو ہم نے دیکھا ہے بھائی, جوڑے بنا کے رہتے ہیں, مل جل کے بچوں کو پالتے ہیں. اللہ نے جانوروں میں بھی مثالیں رکھی ہیں کہ جانوروں میں بھی دو قسمیں ہیں, لیکن انسان ایسا آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس نے زنا سوسائٹی میں اتنا عام کر دیا, اور پھر جرم یہ کیا, ہماری سوسائٹی میں شراب بھی آ گئی, ہماری سوسائٹی میں زنا بھی آ گیا, ماں باپ کو ستانا بھی آ گیا. ہر ایک سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں. باپ اور ماں جن کا حق سب سے زیادہ, جو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے, جس نے تکلیف اٹھا کے آپ کو جنا, ان سے صحیح طرح سے بات کرنے کی. ابھی میں بزنس کلاس میں آیا ہوں, جو ایئر ہوسٹس اخلاق سے پیش آئی ہے نا, ویسے اکانومی کے اخلاق تو میں نے دیکھے ہی تھے, بزنس کے تو بھائی بزنس والے اخلاق ہیں. ایسے اخلاق یار, بار بار چائے کافی, بڑی تمیز سے یار. وہ تو گھریلو بھی, گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا. آدمی کہتا ہے, میں بار بار سوچ رہا ہوں یار یہ ان کو کس نے اتنا سمجھایا ہے بھائی, اس اخلاق کے پیچھے کیا ہے. ایسے اللہ یہ والے اخلاق چاہتے ہیں, بیٹی ماں کے ساتھ یہ اخلاق رکھے. لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی, وہ ایروسس سے کیسے ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہو بھائی اتنی دیر کا سفر تھا, وہ تو سارا دن اس کا کام ہی یہی ہے. ابھی جب قطر ایئر لائن میں آئے نا, واپس جائیں گے تو وہ پھر واپس اسی طرح ہی بیہیویئر ہوگا اس کا پیسنجر کے ساتھ. 20 سال جاب کرتی ہے, 30 سال جاب کرتی ہے, 25 سال جاب کرتی ہے, ایک دفعہ بھی اسے کسی مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ اس کی آواز اونچی ہوئی نا, اس کے نمبر گر جائے گا. ایک دفعہ بھی کبھی آپ نے کسی ہوسٹس کو بدتمیزی کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا, کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آپ نے 20 اولادوں کو, بیٹوں کو باپ کے ساتھ, بیٹیوں کو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. کیوں؟ ان کی زندگی گاڈ لیس, خدا نہیں ہے ان کی زندگی میں. جب خدا زندگی سے نکلتا ہے تو باپ بیٹے کو پیسے دینا کہ بیٹا اتنے پیسے لے لے, آواز کیا کر, آہستہ, فوراً آواز کیا کر لے گا, آہستہ کر لے. اللہ جنت دے رہا ہے, ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے, ان کے سامنے اف مت کرو. اتنے فضائل سنا رہا ہے,
لیکن ماں اور باپ کے سامنے اولادوں کی آوازیں کنٹرول نہیں، ان کے خلاف FIR بھی کٹوا رہے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ بھی زندگی میں قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈانٹ سکیں وہ. تو بھائی مذہب سے رشتہ آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو انسان نے کیا کیا؟ تہذیب سے دور ہوتا چلا گیا. جب مذہب سے رشتہ کمزور، تو کام کیا کیا انسان نے؟ بڑی دو نمبری کی، اسی بد تہذیبی پہ لیبل لگا دیا تہذیب کا. اس کی اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے. تو یہ کتنے بجے اذان ہے؟ 9:45 میں پورے ایک ساتھ اذان ابھی. اچھا 9:45. ابھی کیا ٹائم ہے؟ اچھا تھوڑا سا. تو دیکھو میں وہ مثال دے رہا تھا، رشتہ کی مثالیں جلدی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں. رشتہ لینے کے لیے آیا جی، کیا کرتے ہو؟ پیتا ہوں. ہے بھائی کیا کرتے ہو؟ جی چرس پیتا ہوں، شراب پیتا ہوں. آپ بولو گے یہ تہذیب یافتہ ہے یا بد تہذیبہ؟ بد تہذیب، دفع ہو یہاں سے. لیکن جب چرس سوسائٹی میں عام ہو جائے اور چرس پینے والے تہذیب کے ٹھیکیدار بن جائیں، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ چرس تہذیب کی ایک علامت، ماڈرن ہونے کی، یہ اس کی علامت ہے، براڈ مائنڈڈ ہے. پھر وہ چرس کا نام چینج ہوگا اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ، اور وہ بہترین پیکنگ میں ملا کرے گی. اسے برساتی نالوں کے اندر بیٹھ کے پینے پر گورنمنٹ پابندی لگائے گی کہ اس سے چرس کیا ہوتی ہے؟ بدنام. بڑے لوگ پیا کریں گے اور بڑی خوبصورت محفلوں میں اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ صاحب لیتے ہیں جی، کیونکہ بڑے آدمی ہیں. چھوٹے لوگوں، غریبوں کی بیماریاں پتہ ہے آپ کو؟ غریبوں کی بیماریاں کھانسی، نزلہ، اور چھینک رہا ہے، بار بار ناک وہ کر رہا ہے، خارش لگی ہوئی ہے، یہ غریبوں کی بیماری ہے. امیروں کی بیماریاں ایڈز، کینسر، ٹھیک ہے نا، اللہ بچائے. بلڈ پریشر، کسی بھی وقت برین ہیمریج سے حضرت دنیا سے جا سکتے ہیں. تو اب یہ فیشن بن گیا ہے. کسی کو یوں خارش ہو نہیں کہ کیا غریبوں والی بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کی کیا ہے، جتنے بڑے لوگ ہیں ہر وقت شوگر کی گولی ان کے پاس ہوگی، اور ہر وقت یعنی اس طرح کے تکلفات بہت ہیں کہ جی صاحب صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گولیوں سے ناشتہ کرتے ہیں. یہ ایک لیول ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ. تو بھائی جب کیا ہوگا؟ دنیا جب تہذیب سے دور ہوئی، زنا کو اس نے نام رکھ دیا انسانیت، یعنی آزادی کا نام رکھ دیا. ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق، اور ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق، کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی کے اوپر، بھائی جو چاہے کرنا ہے کرو. آگے اس سے برباد کیا ہو رہی ہے؟ پوری انسانیت. شراب لیگل ہو گئی، بھائی اتنی نہ پیو کہ ٹکر مار دو کسی کو، اتنی پیو کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. حالانکہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن. آج بھی تہذیب یافتہ قوموں میں جو حادثات ہوتے ہیں سب سے زیادہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. نہیں پابندی لگا سکتے، امپاسبل. کیوں بھائی؟ پیچھے خدائی قانون نہیں ہے. جو پابندی لگانے والے ہیں ان پہ پابندی کون لگائے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، وہ خود نہیں، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو بھائی انسان کو مہذب بننے کے لیے سچی مچی کا، دیکھو تہذیب کا گیٹ اپ بنانا بہت آسان ہے، سچی مچی میں تہذیب یافتہ بننا بہت مشکل ہے. ہمارے بہت سے سیاستدان، سب کی بات نہیں کر رہا، آپ کو پتا ہے گیٹ اپ کتنا اچھا ہے کہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. جب آپ جائیں گے ایسا زبردست اسٹائل، لیکن پوری اسٹیل ملیں کھا گئے وہ، تو وہ مہذب ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں اسٹیل مل میں جو چیزیں کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں تھا نا، جیسے اسٹیل کا کوئی چمچ ویسے ہی پڑا ہوا تھا وہاں پہ، وہ بھی کھا گئے. پوری اسٹیل مل جو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم ہم نے لگائی تھی اپنے ملک کو ترقی، اور جو خواب دیکھ رہے تھے ہم، ایسے سیاستدان پاکستان میں آئے ہیں، حکومت میں آئے ہیں، ایسی اسٹیل مل میں اسٹیلیں چوری کی انہوں نے کہ جو جس اسٹیل کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں تھا نا، جو اسٹیل کے چمچ ملے ان کو، اسٹیل کے کپ ملے، وہ بھی پی گئے وہ. لیکن دیکھنے میں گیٹ اپ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ جائیں گے، نائس ٹو میٹ یو، ویل ڈن، ہاؤ آر یو، فائن، بڑی انگلش ٹش فش چل رہی ہوگی، اور بیٹھ کے چائے بھی پلائیں گے آپ کو، کہیں سے بدبو بھی نہیں آ رہی ہوگی، بہترین قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہوگی، نوکر چاکر گھوم رہے ہوں گے، خوبصورت بنگلہ، صفائی. تو بھائی گیٹ اپ تہذیب کا اختیار کرنا بہت آسان ہے، اندر سے انسان کا بچہ بننا بہت
مشکل ہے. تو اللہ چونکہ ہم اور آپ کو اندر سے انسان بنانا چاہتا ہے, اس لیے اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں لگتی ہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہارے جھوٹے نعروں میں نہیں آتا کہ تم شراب بھی پی رہے ہو, زنا بھی کر رہے ہو, اور صبح نہا دھو کے آفس چلے جاتے ہو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں. میں کہوں ویل ڈن, ویل ڈن, زبردست آدمی ہے. اللہ کہتا ہے میں یہ دھوکے, دنیا تو آئے گی دھوکے میں نہیں مانتا اس کو. میں کہتا ہوں کہ انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے بنانے والے کو مانتا ہو. انسانوں کو بندر کی نسل نہیں سمجھتا, وہ مانتا ہے المصور, کسی نے تصویر سازی کی ہے ماں کے پیٹ میں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تہذیب یافتہ جب مانوں گا جب میرے پھر آرڈر کو فالو کرو گے, شراب چھوڑو گے, زنا چھوڑو گے, رشتہ داری جوڑو گے. دیکھو اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے, اللہ سے ریلیشن اور انسانوں سے ریلیشن. دنیا میں جتنی قومیں ہیں اللہ سے ریلیشن کی تو قائل ہی نہیں ہے, اور آپس میں ریلیشن کا پیکج نہیں ہے ان کے پاس, کوئی احکام ہی نہیں ہے, تو ریلیشن کہاں سے بتائیں گی؟ نہیں آ رہی میرے خیال بات. 2 ہی چیزوں کا نام ہے نا انسانیت, بنانے والے سے جس نے آپ کو بنایا اس سے آپ کا ریلیشن مضبوط ہو جائے, اور آپس میں آپ کا ریلیشن کیا ہو, بولو نا, مضبوط. اب ریلیشن کا پیکج ہی کسی کے پاس, جیسے میاں بیوی کا ریلیشن سب چاہتے ہیں کہ اچھا ہونا, تو اسلام کے پاس اس کا ایک پیکج ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. اسلام کے پاس اس ریلیشن کو صحیح کرنے کا کیا ہے, کچھ قانون سازی کی ہے اسلام نے. وہ قانون سازی کیا بھی اس میں گہرائی میں نہیں جاتا میں, لیکن دنیا سے جب آپ پوچھیں گے, سیکولر حکومتوں سے, سیکولر لوگوں سے آپ پوچھیں گے میاں بیوی کا ریلیشن مضبوط کیسے ہو, آپ کے پاس کیا پیکج ہے؟ کوئی پیکج نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی زندگی, دونوں ایک دوسرے پہ کوئی آرڈر نہیں چلا سکتے, دونوں پر ایک دوسرے کے سرے سے دھیلے کے بھی رائٹ بولو نہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ رہنا چاہیں تو اٹ از نائس, ویری لو, پیس, بس یہ جملے. ابھی ہم لوگ صبح جا رہے تھے, گورا ہمیں ملا, ہم نے کہا کوئی نصیحت پاکے ولاگ میں, اس نے کہا لو اور پیس کو پروموٹ کریں. بات اچھی ہے بالکل, لو اور پیس کا آپ کے پاس پیکج کیا ہے؟ اسلام کے پاس پیکج ہے بھائی, پوری ڈیٹیل ہے اسلام کے پاس. اسلام نے بتایا کہ دیکھو انسانیت جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے نا, دیکھو میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کمپنی میں آپ گئے تو کمپنی میں جو کمپنی کا مالک تھا اس نے کہا یہاں جتنے لوگ ہیں سب تمیز سے رہیں گے, سب محبت سے رہیں گے, اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تاکہ محبت رہے. تو ان لوگوں نے پوچھا حقوق کیا ہیں, تو واقعی سچی مچی کی کمپنی ہوگی تو وہ کہے گی یہ باس ہے, تم نے اس کا آرڈر ماننا ہے, یہ چائے والا ہے, یہ چوکیدار ہے, یہ وہاں بیٹھے گا, ایسا نہ ہو یہ باس کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جائے. کیا خیال ہے؟ یا باس کو چوکیدار کی جگہ بٹھا دو. یہ چائے والا ہے, یہ چائے بنا کے لائے گا, یہ پوچھے والا ہے, یہ بھنگی ہے, یہ واش روم صاف کرے گا, یہ جو ہے وہ انجینئر ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, یہ الیکٹریشین ہے, جب بھی پنکھا خراب ہوگا اس کو, پورا ایک پیکج ہے نا کہ کس کے ذمہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اب آپ ایک ایسی کمپنی تھی, آپ نے کہا بھائی ہم میں سے کس کے ذمے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے, کا کسی کے ذمے کمپنی میں کسی کے بھی کوئی حقوق نہیں ہے, سب نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے. اور بھائی حقوق ہے کیا؟ کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے, کسی کو مارنا نہیں ہے, سب سے نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ جملے سب نے. کمپنی چلے گی 4 دن, بولو نا کیا ہو گیا؟ بولو بھائی یہ تو سب کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یہاں پہ, جو پاور میں ہوگا وہ حقوق لے جائے گا. اسلام کے پاس اللہ سے ریلیشن کا بھی پیکج اور انسانوں کے آپس میں ریلیشن کا بھی ایک بہترین پیکج ہے. ہم جب دوسرے مذاہب سے پوچھتے ہیں اللہ سے ہمارا ریلیشن کیا ہونا چاہیے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسلام کے پاس جواب ہے 5 ٹائم باوضو ہو کے مسجد میں حاضری دینی ہے, باجماعت نماز پڑھنی ہے, زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, کن کپڑوں میں کرنا ہے, کیسے, کہاں سے احرام باندھنا ہے, کہاں سے لبیک شروع ہوگا, کیا غلطی کی تو کیا سزا ملے گی, دم واجب ہوگا. حج کی 3 قسمیں, حج تمتع, حج قران, حج افراد, پوری ڈیٹیل ملے گی. صرف ایک حج پہ ہی پوری کتابیں مل جائیں گی آپ کو. عرفات میں کیسے قیام کرنا ہے, طواف زیارت کیا ہوتا ہے, طواف وداع کیا ہوتا ہے, ساری چیزیں ملیں گی. اللہ سے کیسے, رمضان میں روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ دینی ہے سال میں ایک دفعہ, ہر چیز کی آپ کو ڈیٹیل ملے گی. شراب سے بچنا ہے, زنا سے بچنا ہے, یہ سب کس کے ریلیشن مضبوط کیا جا رہا ہے بھائی. کچھ اس کے لیے کرو گے تو وہ تمہارے لیے خوش ہوگا نا. ایسا ریلیشن کہ کیا کرنا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ کوئی جملہ ہی نہیں آپ کے پاس. غیر مسلم کے پاس اللہ کو خوش کرنے کے لیے سوائے او مائی گاڈ, جب حیران ہوتا ہے ایتھیسٹ او مائی گاڈ نہیں کہتا, اور جو خدا کو مانتا ہے وہ کیا کہہ دیتا ہے, او مائی گاڈ.
جب کوئی طوفان آتا ہے تو جو اللہ کو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا غصے میں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نیچر از اینگری، نیچر کیا ہے بہت غصے میں، بس اتنا، اس سے کیا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بتاتا ہے کیا کرنا ہے. اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ سے ریلیشن، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کا دشمن شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے. پھر مخلوق کا آپس میں ریلیشن، یہ پیکج کس کے پاس ہے؟ ایسے نہیں خامخواہ کا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس، نہ نہ نہ. اللہ نے ویمن رائٹس ایسے پیارے بیان کیے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو یہ جو ویمن ہے نا، یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے الگ رائٹس ہیں، یہ تمہاری بہن ہے تو اس کے، آپ پلیز بول لیں کیونکہ میرے بھی کچھ رائٹس ہیں، یہ تمہاری بہن ہے تو اس کے الگ رائٹس، تمہاری بیٹی ہے تو اس کے الگ رائٹس، دادی نانی ہے اس کے الگ رائٹس، بیوی ہے اس کے الگ رائٹس. مردوں کے بھی حقوق ہیں، یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. عورت کو حقوق دیے، تمہارا ہسبینڈ ہے اتفاق سے اس کے بھی کچھ حقوق، دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہوں لیکن بہرحال ہیں. اس خاتون کا دل چاہتا ہے میاں کے حقوق پر بیان ہو، لیکن اللہ نے بتا دیا بھائی کچھ اس بیچارے اس فضول سے آدمی کے بھی کچھ حقوق ہیں. دیکھو کتنا خواتین کا خیال کرتا ہوں. جب خواتین کی بات آئی تو کوئی ایسا لفظ میں نے استعمال کیا. مردوں کی بات آ رہی ہے، اس فضول آدمی کے بھی کچھ حقوق. مسجد نہ ہوتی تو اور آگے جاتا میں، کچھ مسجد کا تقدس ہے وہ گالیاں میں دے نہیں پا رہا ہوں. تو بھائی جب تک وہ حقوق آپ کو پتہ نہیں ہوں گے آپس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا، ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا. تو اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بھی سکھاتا ہے اور مخلوق کے آپس کے ریلیشن بھی بتاتا ہے. اور کام اسلام نے بڑا خاندانی کیا. اسلام نے کہا لیس الواصل بالمکافات. جب اسلام رشتہ داری جوڑنے کا، اچھا اسلام نے یہ بھی کہا رشتہ داروں کے ساتھ الگ معاملہ، جو رشتہ دار نہیں ہے ان کے ساتھ معاملہ الگ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اگر تمہارا کسی سے بلڈ ریلیشن ہے تو اس کا حق دوسرے سے زیادہ ہے. بھائی کا حق دوست سے زیادہ ہے. بھائی پہ خرچ کرو گے دگنا ثواب، دوست پہ خرچ کرو گے 1 گنا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا آپ کا خونی رشتہ ہے. تو رشتوں کو ویلیو دی اسلام نے. یہ سارا پیکج، اس پہ تو کئی گھنٹے بیان ہو سکتا ہے کہ پوری اس کی ڈیٹیل اسلام نے بتائی ہے. یہ پیکج میرے بھائی مذہب کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تو آپ نے مذہب کو اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی سے اگر نکال دیا تو یہ سارے پیکج کی ایسی کی ٹیسٹ. پھر یہی ہوگا آپ کی بیٹی جب 18 سال کی ہوگی. ابھی کسی نے مجھے بتایا کسی امریکن کے بارے میں، اس نے اپنی بچی کو، اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو فون آیا گرل فرینڈ کے پاس چلا گیا. اس نے، گورے نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو کہ 10 بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لگ رہا ہے مجھے تبلیغ میں وقت لگا ہوگا اس انگریز کا، اتنا نیک کہ 10 بجے کے بعد، یعنی 10 بجے تک تو ہے اجازت، 10 بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ. بہت نیک والا انگریز ہے یہ، حقیقت ہے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا. 10 بجے تک تو ٹھیک ہے بھائی، اتنی بھی ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. 10 بجے کے بعد تمہیں، یہ بھی اس گورے کی بات ہو رہی ہے جو جن کا فیملی سسٹم کچھ مضبوط ہے. تو تم چاہتے ہو کہ تم بھی اتنے نیک بن جاؤ. کل آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہو کہ بیٹا یا بیٹی 10 بجے کے بعد آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وسیم سے آپ بات کریں. میں 9 بجے سے دیکھ رہا ہوں، یا خاتون کہے اپنی بیٹی کو میں 9 بجے سے دیکھ رہی ہوں، 1 گھنٹے سے تم اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہے ہو، کائنڈلی 10 بجے کے بعد آپ کو پتہ نہیں اس کی اجازت. تو یہ ہو جائے گا اگر آپ نے مذہب سے رشتہ چھوڑ دیا. اولادیں برباد ہو جائیں گی. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ میرے بھائی. کیا کرو بھائی؟ ترس کھاؤ. تو چند کام کر لو، اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ رہے گا، آپ بھی مزے کی زندگی گزارو گے، اولادیں بھی. اور یہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کے، ہمارے پتہ ہے کیا اسلام میں اٹریکشن کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹیکس چوری کرتے ہیں، ہم اس کنٹری سے ہم وفا نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو؟ یہ لوگ دیکھتے ہیں گورے ماشاءاللہ نماز روزہ زکوٰۃ فضائل اور زبردست. مثال کے طور پر میں یہاں کے بڑے زبردست بیانات کر رہا ہوں، اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق، اور میں یہاں اللیگل رہنا شروع کر دوں، سلپ ہو جاؤں یہاں پہ، تو گورا میری تقریروں سے متاثر ہوگا. پھر کہے گا یار باتیں تو ماشاءاللہ ایسی خاندانی، 10 بجے کے بعد گرل فرینڈ اور 10 بجے سے پہلے گرل فرینڈ، اور اپنی حرکتیں دیکھو. ویزا دیا اور خود آ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے.
تو جب بھی آپ کسی ملک میں قانون کو توڑیں گے آپ کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی نہیں رہے گی اور آپ کے مذہب کی ویلیو بھی ان کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت پیش کی نا مشرکین مکہ کے سامنے, تو آپ کے سامنے 2 چیزیں تھیں, ایک آپ کا کیریکٹر اور دوسری آپ کی عبادت. آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سب کو پتا ہے نا, نبوت سے پہلے بھی آپ بہت عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بلایا تو مشرکین مکہ کی زبان سے یہ نکلوایا کہ میں امانت دار اور سچا ہوں یا نہیں, صادق اور امین. کیریکٹر سے تعلق ہے نا صادق اور امین ہونے کا. اے بھائی ایک آدمی چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کیریکٹر لیس زندگی ہے اس کی. یہی کہتے ہیں نا, کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ زبان سچی ہو, 2 نمبری نہ کر رہے ہو, چوریاں چکاریاں نہ کر رہے ہو, معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کر رہے ہو, امانتوں میں خیانت نہ کر رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی عبادت پیش نہیں کی, اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. جو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں ان کو ان کنٹریز کا گوروں سے زیادہ خیر خواہ بننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ گوروں سے زیادہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے لا کے آپ کے کہے بغیر زیادہ پابند ہیں. ہم ٹیکس ادا کرنے میں ہمیں کوئی چوری چکاری کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہاں اسلام کا کام کر سکتے ہو, ادروائز وہ میری اور آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ ہماری تقریروں سے تھوڑی متاثر ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے اپنا کیریکٹر صحیح کرنا ہے. کس کے خوف سے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی, حضرت ابو جندل آئے, آپ نے معاہدہ ہوا واپس کر دیا. آپ چاہتے رکھ لیتے, 1400 صحابہ لڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہم جنگ کریں گے, قتل کر دیں گے سب کو, لیکن نبی نے کیا کر لیا تھا؟ زبان سے معاہدہ, اس معاہدے کو نہیں توڑا آپ نے. بھئی ایک داغ لگے گا, پیغمبر ہو کے کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ توڑتے ہیں. اور ہم صبح و شام ایگریمنٹ کی, ٹوپیاں کرانا کہتے ہیں ایگریمنٹ توڑنے کو. اس کے لیے ہم نے نام بھی کیا کر لیا ہے, جیسے چرچ کا نام اینٹی ڈپریشن رکھ لو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ٹوپی کرا دی, اس کو بھی ٹوپی کرا دی, ادھر بھی ٹوپی کرا دی, یہ بھی کرا دیا. ٹوپی یار کوئی اور کام ہے. ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے چھوٹا سا مائک لے لیں, بریک لے لیں, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تو میرے بھائی آپ کو مذہب سے اپنا رشتہ کیا کرنا پڑے گا؟ مضبوط. تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. ابھی چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے بلا تکلف آپ لوگ پوچھ لیں. کچھ دیر میں بیٹھا رہوں گا. اس نے کہا کچھ الٹے سوال آ جائیں گے, میں نے کہا الٹے آئیں گے تو ہم نہیں جواب دیں گے اس کا. جو سیدھے سوال ہوں گے, جو واقعی سوال ہوں گے, ان کا ہم جواب دے دیں گے. اوٹ پٹانگ آپ لوگ کرتے بھی, امریکہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, تو امید ہے انشاءاللہ اچھے سوال پوچھیں گے آپ لوگ. اور پھر یہ بات بھی میں کمپلیٹ کر دوں گا نماز کے بعد. تھوڑی سی 5 منٹ کی بات رہ گئی ہے کہ آپ کو اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. پہلی بات تو سامنے آ گئی نا کہ ملک کی قوانین کو نہیں توڑنا, ملک سے کیا کرنی ہے؟ وفا کرنی ہے. لوگ یہاں گورنمنٹ کہے کہ مسلمان بہت اچھے شہری ہوتے ہیں, اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتے. ایک کام تو یہ کرنا ہے.